بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، یہ سورہ انعام کی 160ویں آیت ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے، پھر سے، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لے کے آئے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی عرض کرنی ہے۔ بہت سارے دوست جو سفر میں ساتھ تھے، ان کا ایک اصرار تھا کہ حضرت اس پہ ہم بات کچھ کریں کہ سفر تو کرا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، تو اب جو وہاں چیزیں حاصل ہوئیں ان کو برقرار کس طرح رکھا جائے۔ اور یہ صرف جو میں عرض کر رہا ہوں سفر کے حوالے سے کر رہا ہوں، عمرے کے سفر کے حوالے سے، مگر یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہر عمل پر لاگو ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، اس میں کچھ انوارات، کچھ کیا بہت کچھ اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی توفیق ہوتی ہے، تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، ذکر کی توفیق ہوتی ہے، مختلف اوقات میں ہمیں اللہ پاک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اکثر اور بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے تک اس کا اثر ہم میں رہتا ہے۔ رمضان گزرا، رمضان میں ایک ترتیب بنی ہوئی تھی ماشاءاللہ، میں نماز کے لیے بھی جا رہے تھے، بڑی پابندی تھی، فجر سے لے کے عشاء تک بہت پابندی تھی، نظروں کی حفاظت کی بھی کوشش تھی، اور اس طرح بہرحال اور بھی چیزیں۔ اور پھر کیا کہ جیسے جیسے رمضان گزر گیا، کچھ دن گزرے، کچھ ہفتے گزرے، اور جیسے جیسے گزرتا گیا اتنا ہمارا وہ ساری کیفیت جو ہے مدھم پڑتی رہی، جا کے ایک وقت یہ آتا ہے چند ماہ میں کہ ہم پھر جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں بیک ٹو سکوائر ون جس کو کہتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں 4-6 مہینے میں کہ وہ جو رمضان کا ہمارے اوپر اثر تھا، یا کسی نیک عمل کا جو اثر تھا، جیسے میں نے کہا حج کا ہے، عمرے کا ہے، الحمدللہ لوگ حج پہ جاتے ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، کچھ عرصے تک تو رہتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب بڑا چیلنج کیا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یہاں رحمت بھی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو میں 10 گنا عطا فرماؤں گا، رحمت الہی بہانہ میں جو۔ تو یہاں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ نیکی جو انسان کرتے ہیں اللہ پاک اتنا دینا چاہتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اللہ پاک ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ پاک ہمیں بہانے سے بخشنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ فقیر دیکھتا ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی آج کل مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے بے شک، مگر ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ کس انداز میں کہ حضرت مجھے ڈر ہے جو نعمت مجھے ملی ہوئی ہے چھن نہ جائے، میرا مال مجھ سے چھن نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ابھی تو بزنس اچھا ہے، کام اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا کام خراب ہو نہ جائے۔ تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ عجیب بات نہیں ہے کہ جس اللہ نے ہمیں 20 سال 30 سال 40 50 60 سال کبھی نہ چھت کے بغیر سلایا، کبھی نہ بھوکا سلایا، ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا کسی، تو یہاں اللہ کی جل جلالہ کا ہمارے ساتھ ٹریک ریکارڈ کیا ہے کہ اللہ پاک کی مہربانیاں اتنے سالوں تک ہماری زندگی میں رہیں، اور ہم نے دیکھا بھی کہ اس کی عطا کیسے غالب رہی، اور اس کے بعد ہم اس پہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اب وہ ہم سے چھین لے گا۔ آپ بتائیے یہ زیادتی نہیں ہے؟ اللہ پاک پہ یہ بدگمانی نہیں ہے؟ اور جبکہ اللہ پاک یہ فرما بھی گئے ہیں کہ
کہ آیا تھا روایت میں کہ تم جیسا مجھ پہ گمان کرو گے میں ویسا تمہارے لیے بنوں گا. تو مگر یہ گمان کرنا ہی ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اب بس میری نعمتیں چھن جائیں گی. کیوں چھن جائیں گی؟ یہ بھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اینی ہمارا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ اب جب ایسی اللہ پاک کوئی نعمت عطا فرما دے تو اس کو ریٹین کیسے کیا جائے، اس کی حفاظت کس طرح کی جائے. اب پہلے تھوڑا سا اب یہ عمرے کے سفر کے حوالے سے کچھ ایک دو تین چیزیں عرض کر دوں. اور یہ صرف عمرے کے بارے میں نہیں ہے، حقیقت میں جتنی اللہ کی اطاعت کی چیزیں ہیں نا اس کے بارے میں بھی یہی حقیقت ہے. مگر عمرے کی ایک مثال دے کے چلتا ہوں کہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہم اپنی زندگی بڑی کیا کہتے ہیں ایکیڈیمکلی گزارتے ہیں. ہماری زندگی میں جیسے حج عمرے پہ بھی جاتے ہیں تو یوں سمجھے کہ ایک علمی حج اور علمی یعنی عقلی حج اور عقلی عمرہ اور عقلی اعمال ہوتے ہیں. عقلی اعمال کیا ہیں کہ جی مجھے وہاں جانا ہے اور طواف کرنا ہے، یہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، وقت زیادہ سے زیادہ حرم میں کرنا ہے. بالکل یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، مگر مقصود جو ہے وہ عقلی تو ظاہری وہ کرنا ہی کرنا، مقصود ہے قلبی حج کرنا، قلبی عبادات کرنا، قلبی اللہ کی اطاعت کرنا. اچھا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ قلبی اللہ کی اطاعت کرنا، اس میں جتنا امپورٹنٹ حج ہے اتنا ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو یہ مال 4 دن بعد دے دوں گا، یہ بھی آپ کا دین ہے، یہ بھی آپ کا وعدہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حج پہ جانا تو بڑا دین ہے اور بڑی کیفیات اور وہ سب، اس میں بھی کیفیت بنے گی اگر آپ، اور دینی کیفیت بنے گی اور روحانی کیفیت بنے گی. اس کو ہم روحانیت مانتے نہیں ہیں، مگر حقیقی روحانیت یہی ہے کہ جو ہمارے بظاہر جس کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ سارے بھی جو معاملات ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارا لین دین ہے، جب اس کو ہم کریں تو صرف عقلی طور پہ نہ کریں، قلبی طور پہ بھی کریں. کیا مطلب ہے کہ نیتیں صحیح رکھیں. نیت جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وقت پکی نیت ہو کہ یہ ہم نے پورا کرنا، اور اس کو ایک دین کا جز سمجھ کے کیجئے کہ وعدہ پورا کرنا دین کا جز ہے. چاہے وہ آپ کسی سے اپنے کیا کہتے ہیں، آپ درزی ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں جی پرسوں آگے کپڑے لے لیجئے گا، یہ ایک وعدہ ہو گیا. اور آپ اگر دل سے یہ کرتے ہیں کہ نہیں میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، یہ پورا آپ کا دین ہے. اور جب آپ یعنی وہ کپڑے سیئیں گے اس نیت سے کہ میں نے اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے، حق حلال کی روزی کرنی ہے، تو آپ عالم محسوسات سے بھی گزریں گے، اور آپ کا جہاں ظاہر فائدہ ہوگا آپ کے باطن کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی روحانی ترقی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں صرف وظیفے پڑھنے سے روحانی ترقی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ذکر کرنے سے ترقی نہیں ہوتی، وہ تو ظاہری باتیں ہوتی ہے، مگر یہاں جو عام طور پہ ہماری آنکھوں سے اوجھل چیز ہو جاتی ہے. اسی طرح وقت کم ہے تو ذرا موضوع پہ آتے ہیں کہ یہ جو عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، یہ تو ہے ہی قلب کا سفر. یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یہ جسم کا کم اور عالم محسوسات کا سفر ہے. ورنہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، کیا ہر کوئی یکساں لے کے آتا ہے واپس؟ ایک چیز تو آپ کہیں گے سب حاجی ہو گئے، حج پہ گئے 20 لاکھ آدمی تھے، آپ نے سب کے ساتھ حاجی لگا دیا، حاجی فلانا حاجی فلانا، یہاں تک ادھر تک تو یکساں ہو گئے. مگر اللہ کی نگاہ میں وہ کیا لے کے آیا، کیا کیفیات لے کے آیا. اچھا ہماری یہاں میں پیچھے جا رہا ہوں، اس میں ذرا اہم چیز ہے کہ ہمارے جاتے وقت ہی ہمارے پاس صرف عقلی ٹک مارکس ہوتے ہیں کہ جی میں نے جانا ہے، جلدی سے جلدی وہاں عمرہ کرنا ہے، جلدی سے جلدی احرام اتارنا ہے، میرا عمرہ ہو گیا، آئی ایم ڈن. یہ سوچ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ عالم محسوسات سے نہیں جا رہا، یہ عقل کا عمرہ کر رہا ہے.
قلب کا عمرہ نہیں کر رہا. قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور پھر میں کہتا ہوں یہ جو بات صرف میں عمرے کا مثال دے رہا ہوں، یہ ہر کام میں آپ کی زندگی کی، کہ اگر اس عالم میں محسوسات میں آپ گھس گئے نا، پھر آپ کو زندگی کی راحت میں بھی راحت ہوگی، زندگی کی تکلیف میں بھی راحت ہوگی. یہ عجیب چیز ہے، یہ عجیب چیز ہے. اب میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹک مارک کرنا ہوتا ہے. جی عمرہ ہے، کیا کرنا ہوگا؟ وہ جی احرام پہننا ہوگا، 2 نفل پڑھنے ہوں گے، جا کے وہاں پھر طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، اور بال کٹانے ہیں، اور ڈن. اور ہم نے کیونکہ عمرہ کرنا ہے تو ہم کیا، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اچھا پھر یہ آ جاتا ہے جی احرام کی تو یہ پابندیاں ہیں. تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم جس حالت میں بھی مکہ پہنچیں، چاہے کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں، کتنا ہی بدن ساتھ نہ دے رہا ہو، توجہ نہ لگ رہا ہو، ذہن نہ اس طرف ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ یار احرام کی جو پابندی ہے، احرام بڑا مصیبت ہے. میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کسی طرح یہ جلدی سے کہتے ہیں مگرو لاؤ. قلب نہیں چل رہا نا یہاں. اچھا اس میں بھی میں عرض کروں، 99% ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں تو یہ تو سارا سفر اور یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی قلبی. ظاہر اس کا وہ ٹپ آف دی آئس برگ کہتے ہیں نا، آپ نے آئس برگ دیکھی ہو، اس میں اتنا چھوٹا سا اوپر برف نظر آ رہی ہوتی ہے اور سمندر کے کتنے نیچے تک اس کی برف اتنی پھیلی ہوتی ہے. ایک مثال بھی ہے ٹپ آف دی آئس، اوپر نظر بہت تھوڑا آ رہا ہے، اندر بڑی حقیقت ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جا کیوں رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہر 3 مہینے بعد عمرہ پہ جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم بار بار جا رہے ہیں بہت اچھا کامیابی ہوگی. بالکل آپ کو برکت بھی ملے گی، نیکیاں بھی ملیں گی، کیوں نہیں ملیں گی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہمیں استفادہ ہونا چاہیے ہر عمرے سے کیا وہ ہو رہا ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں یہ کیوں ہمارے ذہن میں بات آ گئی ہے کہ یہ احرام ہم پہ بوجھ ہے؟ میں صرف ایک چھوٹی چھوٹی مثالوں سے عرض کر رہا ہوں. حالانکہ اگر اس کو آپ دل کی نگاہ سے دیکھیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو آپ نے احرام کی نیت کر لی اور یہ احرام پہن لیا، یہ وہ مخصوص پرٹیکولر لباس ہے جس میں اس وقت اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں ہمیں عام طور پہ، اب میں اور آپ بیٹھے ہیں، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، کسی نے سلوار قمیض پہنی ہے، کسی نے سلوار کرتا ہے. بھائی جان یا تو فون سن لیں یا مہربانی سے، میں رٹا بیان نہیں کرتا، خدا کے نام سے، خدا کے نام سے آپ نہیں سننا، اپنے بیان باہر چلے جائیں، فون باہر کر لیں. وہ سب تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. فقیروں کا بیان ایسا نہیں ہوتا. کیا کہہ رہا تھا؟ جی کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے کہ اللہ ہمیں تقاضا کیا، ابھی سے شریعت کیا ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ پیرامیٹر شریعت نے دے دی، آپ کی سطر ڈھپی ہونی چاہیے، لباس ڈھیلا ہونا چاہیے، جسم نظر نہ آئے. مردوں کے لیے، اور یہ میں مخصوص پھر کہتا ہوں، مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر سلوار. آج کل تو ماشاءاللہ عورتوں کے لیے کپریس اور ٹخنوں سے اوپر سلوار ہے، اور مرد اگر اوپر کریں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ کہ مولوی بن گیا. اینی وے، مگر ہمیں فریڈم ہے نا. آپ نے پتلون پہن لی، شرٹ پہن لی، کرتا پہن لیا، دھوتی پہن لی، کرتا، کچھ بھی. مگر جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو اللہ پاک اپنی چوائس کا، اور اب یاد رکھیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب، یوں سمجھ لیجیے اللہ یہ کیا چاہ رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ میرے گھر آ رہے ہو نا تو اس لباس میں آنا. جیسے ایک شوہر اپنے بیوی کو خاص فرمائش کرتا ہے نا کہ دیکھو تم اس کپڑے میں مجھے بہت پسند آتی ہو، وہ پہن کے آنا. اس کا ایک تو اظہار محبت بھی ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس میں مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو. تو بیوی کیا کرے گی؟ کوئی دوسرا کپڑا نہیں پہنے گی چاہے اس سے اچھا ہی ہو، وہ کہے گی نہیں میرے شوہر کو یہ پسند ہے.
تو یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے اس لباس میں تو آ. تو یعنی جب وہ لباس آپ پہنتے ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کی خاص نظر رحمت آپ پہ ہے کہ نہیں. اللہ پاک کیا کہتے ہیں, او ہو یہ میرا بندہ تو آج جو میں نے کہا ہے, میں نے خاص فرمائش کی ہے, 2 کپڑے اور کچھ نہیں چاہیے بس. تو آپ بتائیے کہ جب تک کوئی آدمی احرام میں ہے, دیکھیں اگر اس نے صرف عقلی طور پہ پہنا ہے تو وہ یہی ہے کہ یار جلدی اتارو, گرمی لگ رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, اور میں صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتا, فلانا, چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور جو قلبی طور پہ وہ کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے او ہو اللہ کی نظر رحمت مجھ پہ مستقل ہے, اللہ اکبر. تو میں تو بہانے سے احرام کو لمبا کر دوں. جتنی دیر میں احرام میں ہوں گا اللہ کو پسند آتا رہوں گا. اب میں گناہ ثواب کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دو گناہ ثواب کو. سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ کو میں پسند آ رہا ہوں, تبھی تو اس نے حکم دے دیا نا یہ پہن کے آنا. اور یہاں تک کہ پوری اسکرپٹ بھی لکھ کے دے دی. کیا کہتے ہوئے آنا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. جب تک تم میرے گھر کو دیکھو نہیں تب تک تلبیہ جاری رکھو. کیسی عجیب بات ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ تلبیہ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کو پسند ہے نا یہ بات, یہی حکم شریعت دے رہی ہے نا. تو وہ جو اللہ پاک نے وہ جملے بھی بتا دیے. اچھا جملہ کیا ہے؟ صرف کہ رب میں حاضر ہوں, انکنڈیشنل. اچھا وہاں سوائے اللہ کی بڑائی کے وہ کچھ بیان نہیں کر رہا. ان کلمات میں دیکھیں نا کہیں اللہ کی بڑائی کے سوا کچھ نہیں. اور میں حاضر ہوں جیسے غلام ہوتا ہے, حاضر ہو گیا بس. عالم یہ دل سے محسوس کرنے والی چیز ہے. وہاں کوئی دعائیں نہیں مانگ رہا اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے فلاں دے. اللہ کہتا ہے تو اس انداز میں آ, تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے تیری کیا ضرورت ہے. جو آج تجھے پتہ نہیں ہے مجھے تو یہ بھی پتہ ہے تیری جنت تک جانے کی کیا ضرورت ہے. تو میری خوشنودی تلاش کرتے آ. یہ سفر کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کی تلاش ہے, چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو. اور خوشنودی قلب سے تلاش کی جاتی ہے, دل سے. عشق دل سے ہوتا نا. اور جب ہم اس انداز میں وہاں جائیں تو آپ خود سوچیں آپ کیا بولو گے کہ اچھا ہے 2-4 گھنٹے اور بھی احرام پہنا ہوا تو کیا ہے, اللہ کی نگاہ میں ہوں. میں بار بار عرض بھی کرتا ہوں نا کہ یہ جو وی آئی پی سٹیٹس ہے اس وقت, جیسے ابھی آپ بیٹھے, آپ بتائیے کہ اس پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مکے میں ہیں, اور پھر ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو حرم شریف میں ہیں, اور ان میں سے کتنے ہیں جو احرام میں ہیں. یا چلو حرم کے باہر بھی جو احرام میں لوگ ہیں کتنے ہوں گے؟ 7 ارب انسان ہے تو اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اس وقت 4 لاکھ 5 لاکھ, حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوں گے, مگر چلو 5 لاکھ آدمی احرام میں ہیں. تو یہ محسوس کرنے کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو 7 ارب میں سے چن لیا ہے, اور نو یو آر ون آف دی موسٹ پریولیجڈ پیپل. آپ کو اللہ پاک نے بالکل یعنی اپنے پورے بندوں میں چن کے اونچا کر دیا ہے. تو ہر آدمی کیا یہ نہیں چاہتا اگر اس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہو, عزت والی جگہ ہو, تو وہ کیا وہ نہیں چاہتا کہ میں اس عزت والی جگہ میں رہوں؟ یا وہ چاہے گا کہ میں عزت والی جگہ سے فوراً نیچے آ جاؤں؟ آپ بتاؤ. ہم سب چاہیں گے نا, اور ہم سب چاہتے ہیں. دراصل یہ چیزیں ہمیں بس ذہن اس طرف گیا نہیں ہوتا. یہ چیزیں تو یوں کہنا میں عام لفظوں میں یہ تو انجوائے کرنے کی چیزیں. ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی خوشنودی یا اچھی چیز یا اس کو انجوائے کیا کرتا ہے وہ کہ میرا محبوب خوش ہے. تو اس سے بات بتاؤ کہ ایک تو آپ محبوب کے گھر پہ جا رہے ہو, اس کے بتائے ہوئے لباس میں جا رہے ہو, اس کی بتائی ہوئی کلمات پڑھتے ہوئے جا رہے ہو. تو اب بتاؤ کہ جب سب کام آپ محبوب کی رضا والے کر رہے ہو, کہ اب محبوب آپ کی کوئی بات رد کرے گا؟ حقیقت میں نہیں.
ہو نہیں سکتا، مگر عشق کے ساتھ جاؤ، عشق کے ساتھ جاؤ، اور پھر آپ دیکھو آپ اپنے حج، عمرے، طواف جو بھی ہے اس کو محسوس کرو گے۔ آج ہم گنتیوں میں لگ جاتے ہیں، وہی بات ہے نا کہ جلدی سے طواف کر لو، جلدی سے صحیح کر لو تاکہ ہمارا احرام کی پابندی ہم پہ ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم یعنی یہ اچھی بات ہے کہ میں نے 3 طواف کیے، دوسرا کہتا ہے 4 کیے، دوسرا کہتا ہے جی 5 کیے، بہت اچھی بات ہے، بہترین، کرو ایسے، مگر ایک نکتہ ہے کہ وہ طواف آپ نے صرف چکر لگائے یا اس انداز میں آپ کعبے کے ارد گرد گھومے جیسے مجنو لیلا کے گھر کے اندر کے گرد گھومتا ہے۔ یہ بڑی چھوٹی مثال دی سمجھانے کے لیے۔ وہاں ہم بیت اللہ کے لیے تو نہیں جاتے نا، رب بیت کے لیے جاتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہم بیت اللہ کو دیکھ کے کتنا ہمیں فرحت آتی ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ پتھر ہیں؟ کیا وہ پتھر ہیں؟ آج سے کوئی 20 سال پہلے غالباً کم و بیش مجھے یاد ہے کہ یہی سعودی گورنمنٹ نے کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی تھی، تو سارے پتھر ہٹا دیے تھے اور پھر اس کو دوبارہ انہوں نے تعمیر کی تھی۔ تو اس کے بعد طواف رک گیا تھا، حج عمرے رک گئے تھے، نہیں وہ پتھر تو نہیں تھے، تو لوگ کس کا طواف کر رہے تھے؟ حقیقت میں لوگ اسی کا طواف کر رہے تھے جس کا پتھروں کے ساتھ ہوتے ہوئے یا پتھروں کے بغیر طواف حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے عشق میں، یہ تو علامت عشق ہے کہ جیسا ایک مجنو اپنی لیلا کے گھر کے ارد گرد دیوانگی میں پھرتا ہے بے سر و سامانی کے انداز میں، یہ بھی کیا بے سر و سامانی نہیں ہے؟ وہاں آپ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، یا آپ کی جیب میں 4 آنے نہیں ہیں، ہر کسی کے پاس دو کپڑے ہیں بس، اور وہ 2 سفید کپڑے، اور اس کے سامنے ہر کوئی بے بس بن کے گھومتا ہے اور اس کے عشق میں محبت میں گھومتا ہے۔ آپ سوچیے اس وقت اللہ پاک جب ہم اس انداز میں گھوم رہے ہوتے ہیں کعبہ کے، اللہ پاک کو کتنا پیار آتا ہوگا، اللہ پاک ہم سے کتنا راضی ہوتے ہوں گے۔ کیا اس کو محسوس، جیسے ایک آدمی اپنے بیوی اپنے بچوں کی محبت محسوس کر لیتا ہے، بچے اپنے والدہ کی محبت محسوس کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ والدہ اپنے بچوں کی جو پرورش کر رہی ہوتی ہے وہ صرف ٹک مارک کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہوتی، ارے یار میرے گھر پیدا ہو گیا ہے، اب مصیبت ہے، چلو پالو، جلدی جلدی پالو، بڑا اور باہر نکالو۔ یہ ہمارا اسلام کا تو رواج نہیں ہے نا، یہ یہاں محبتوں کی زندگی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم محبت والا سودا کرتے ہیں اور اس طرح محبت کے انداز میں وہاں اللہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، تو کیا ایک عاشق کا دل نہیں کرے گا کہ اور لمبا طواف ہو؟ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس کو دھکا، اس کو دھکا، آگے کسی نے ہمیں دھکا دے دیا تو اس کو مڑ کے صلوات سنانا شروع کر دی۔ ارے تمہیں ہوش کیوں ہے؟ یہ تو مدہوشی کا طواف ہونا چاہیے۔ یہ ساری عبادتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر مثال یہ دے رہا ہوں، طواف تو ایسا ہونا چاہیے کہ بس تمہارے تخیل میں سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو، اور پھر ساری دنیا اور مافیہا کو سب کو بھول کے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں طواف کرتے رہو، تو تمہارا دل نہیں کرے گا کہ یہ 7 کیوں شاید 70,000 چکر ہوتے اور یہ چکر کبھی ختم ہی نہ ہوتے، کہ جب تک میں اللہ کے گھر کا چکر لگا رہا ہوں۔ اگین پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب 5 لاکھ آدمی مثال کے طور پہ اگر احرام پہنے ہوئے ہیں تو اس میں سے طواف کتنے کر رہے ہوں گے؟ 20,000 30,000، کچھ تو صحیح میں ہوں گے، کچھ ادھر ہوں گے۔ اور اس وقت تو اب آپ جب طواف کر رہے ہیں تو آپ تو اور چوزن اس میں آ گئے، تو اس طواف کی جلدی کیوں ہے؟ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، حضرت بس میرا 15 منٹ میں طواف ہو گیا۔ اللہ کے بندے تو محروم رہ گیا، تو عشق والا طواف کرتا، بہانے سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پاک نے پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے علیہ السلام، تو انہوں نے کتنی لمبی تمہید مانی تھی، اللہ پاک یہ عصا ہے، اس سے میں پتے توڑتا ہوں اور بکریاں چراتا ہوں اور فلاں 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 فلاں۔ مختصر جواب نہیں دے سکتے تھے؟ لمبا جواب کیوں؟
کہ بہانے بہانے سے میرے محبوب رب سے گفتگو ہوتی رہے. انسان چاہتا نا اپنے محبوب سے لمبی گفتگو کرے. تو اسی طرح جب ان اسفار پہ جائیں تو کھو کے جائیں، اور گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے. ہم جاتے کتنے 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، چھوٹا سا، یا 20 دن کے لیے چلے جائیں گے. وہاں عشق والا سفر کیجئے، محسوس کیجئے اپنا، انجوائے اور عمرہ. واللہ آپ کو اس طواف میں جو لطف آئے گا، جو راحت، آپ کی روح سرور ہو جائے گی، جسم نہیں، روح. جسم بے شک تھک جائے. ہم نے دیکھا ہمارے بزرگوں کو کہ بڑا اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ گئے، کوئی احرام اتارنے کی جلدی نہیں. ایک تو خوشی ہے کہ بس میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں. اس کے بعد یہ کہ جب میں اللہ کے گھر جاؤں تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس وقت میرا جسم تو حاضر ہو اور ذہن اور قلب کوئی اور ہو. ظاہری بات ہے اگر ہم بہت تھک کے گئے ہیں، مثال کے طور پہ ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پہلے 3 گھنٹے یہاں پہلے جاتے ہیں، 7 گھنٹے ہو گئے، وہاں 2 گھنٹے لگتے، 2-3 گھنٹے مکہ پہنچتے لگتے. اب 10-12 گھنٹے کا آپ کا سفر ہے، اتنے تھکے ہوئے آپ. تو جب آپ طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، تو ظاہری بات ہے آپ کو تو آپ کا صرف یہ ہوگا کتنے چکر ہوئے بھائی، کتنے، یار ابھی تو 5 لگ رہے ہیں، 4 ہی ہوئے ہیں. اس واسطے کوئی آپ تھکے ہوئے ہو نا. تو مگر جب آپ، ہم نے دیکھا بزرگوں کو کہ وہ جاتے ہیں آرام سے، کوئی جلدی نہیں، حرم گئے، نماز پڑھ کے واپس آ گئے، آرام کیا، جب فریش ہو گئے، شاید رات کا 1 بج گیا، 2 بج گیا، پھر عمرے پہ گئے، تاکہ توجہ سے اور اپنے عمرے کو کیا کہتے ہیں، اس سے محظوظ ہو سکے، اس کو محسوس کر سکے. جیسے ہم عمرے کو ظاہر میں محسوس کرتے ہیں، باطن میں بھی محسوس کر کے اس کے انوارات ہیں. آپ خود سوچیے رب وہاں جو اللہ پاک کے انوارات ہیں کیسے عجیب ہوں گے. اسی طرح مختصر عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مدینہ منورہ کیا ہے؟ اب عام جو لاجیکل سوچ ہے ہماری، بہت سارے دوست ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت مدینہ میں کیا کرنے کا، بس سلام ہی پڑھنا ہے نا. تو اب 1 دن 2 دن 2 بار سلام پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، 4 دن. مکہ میں بڑا اچھا رہتا ہے کہ طواف کرنے کو ملتا ہے اور وہ سب. بے شک مکہ کی شان اپنی جگہ پہ ہے، طواف کرنے کو ضرور ملتا ہے. یہاں تھوڑی سی چوک کیا ہو رہی ہے کہ اگر تھوڑا سا یہ مدینہ کی حاضری کو محسوس کریں کہ یہ کہاں آ گئے ہیں، تھوڑا جان لیں نا، اس کی کوگنیشن، اس کی حضوری سمجھ جائیں کہ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. مکہ میں اللہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں خدا نہ خواستہ مکہ کی عظمت پہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر مدینہ کی عظمت آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں اللہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ایک بات ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو مٹی کا حصہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے لگا ہوا ہے، اللہ کے یہاں وہ کعبے سے بھی قیمتی ہے، عرش سے بھی قیمتی ہے، کرسی سے بھی قیمتی ہے. دیکھو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، سارے مکتبہ فکر کا یہ عقیدہ ہے. عشق رسول میں سب ماشاءاللہ آگے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ کس جگہ پہ آئے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا حیثیت ہوگی، مگر میں اس مٹی کی بتا رہا ہوں کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مٹی وہاں لگی ہے. جب آپ معجزہ شریف پہ جاتے ہیں، حرم شریف میں جاتے ہیں، ایون مدینہ میں جاتے ہیں، تو آپ اس شہر میں آ گئے ہیں جو اللہ کو کتنا محبوب ہوگا کہ اس کی مٹی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹی لگی ہوئی اللہ کو اپنی کرسی سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے اوپر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا تو بات ہی ختم ہو گئی نا، ان کا مقام بعد از خدا بزرگ تو کس طرح. اور آپ وہاں پہنچ گئے. اللہ کی رحمت تو ہر جگہ ہے الحمدللہ، مگر رحمت للعالمین کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے علماء دیوبند کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں حیات ہیں، اور جو وہاں سے روضہ اقدس سے سلام پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں اور ڈائریکٹ اس کا جواب دیتے ہیں. اور یہ حرم شریف میں، جو حرم شریف کی بلڈنگ ہے، جو باب فہد یا اس گیٹ سے باہر نکل گئے تو وہاں نہیں، اس کے اندر علماء فرماتے ہیں آپ جہاں سے بھی آپ پڑھ لیں سلام. تو اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ آج کل کیونکہ معجزہ شریف پہ وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو آپ پریشان مت ہوں
ادب کے ساتھ، وہاں بھی کسی سے جھگڑے مت. وہ بیچارے انتظامات پہ معمور ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ بیچارے کیا کریں. تبھی وہ کہتے ہیں بھائی جلدی کرو جلدی کرو، اتنا پیچھے رش ہے. پریشان مت ہو، وہاں ادب سے سلام پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو، اور پھر آرام سے پیچھے آ کے تسلی سے کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوات و سلام پیش کریں، اور اپنی طرف سے دوست احباب، دوست دشمنوں کی طرف سے امت کا حال پیش کریں، دعائیں کروائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ خیر کوئی پورا دوسرا موضوع ہے. مگر پہلے یہ سمجھیے کہ ہم آئے کہاں ہیں، اللہ کی کتنی رحمت یہاں ہو رہی ہے، ایک بات. اور دوسرا، جب ہمیں یہ مدینہ منورہ کے بارے میں علم آ جاتا ہے کہ یہاں ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے. مکہ میں بھی ظاہری بات ہے، اس کی میں قدر کے شان کے کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں نفی، مگر مدینہ منورہ میں تو نور علی نور نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور زیادہ رحمت الہی میں بہانہ میں جوت اور زیادہ بہانے سے یہاں آتی ہے. اور کرنے کا کام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوسرے بیانات میں سن بھی سکتے ہیں کہ وہاں جا کے کس طرح صلاۃ و سلام کیا جائے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ بات کی جائے. اور جو صاحب مقام لوگ ہیں ان کو بہت ساری کیفیات حاصل بھی ہو جاتی ہیں. مگر وہاں تو رحمت کا اتنا دریا ہے، وہاں پھر آپ کی یہ توقع نہیں ہوگی کہ یہاں مجھے 50,000 نماز کا ثواب ہوگا، یہاں 1,00,000 کا ہوگا، یا 75 کا ہوگا، میں نے 10 نمازیں پڑھ لی 10 لاکھ نماز. پھر آپ اس سے مبرہ ہو جائیں گے. بابا بلے شاہ کہتے ہیں عشق وچ حساب نہیں ہوتا، کہ عشق میں حساب نہیں ہوتا. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی حساب کی بات نہیں کرتے. اور پھر اللہ اور اس کے رسول تو بہت سخی ہے، اور ان کی بات ہی کیا، کچھ کیا کہنا ہے. تو وہاں سے بھی حساب نہیں ہوتا، پھر وہ بھی بلا حساب و کتاب عطا فرماتے ہیں. اور پھر وہ عمرہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے وہ اندر سے اس کی روح اڑ رہی ہوتی ہے. آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے، ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے. اور ایک حقیقت ہے یہ کہ مدینہ منورہ آپ جاتے ہیں تو جن چیزوں پہ آپ کی نگاہ پڑی، بہت ساری احد چلے جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ سسٹم کی احد پہ نگاہ پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ پڑی ہے نا. اور آپ اسی احد کو دیکھ رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. کیا احد بے جان ہے؟ کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہے حقیقت میں. اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز میرا ذکر کرتی ہے. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے نا. تو ہر چیز میں ایک قسم کی جان ہے، حیات ہے اپنی طور پہ. آتا ہے نا روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد کا پہاڑ، مفہوم ہے کہ یہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ذرا ایک نقطہ صرف میں عرض کر رہا ہوں، جس سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محبت کی نگاہ سے احد کو دیکھا ہے. اور جب آپ محبت کی نگاہ سے احد کو دیکھیں گے اس بنیاد پہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی. اگر میں یوں تھوڑا آج کل کے حساب سے تھوڑا عرض کر دوں سمجھانے کے لیے، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہر شخص کی اپنی وائبز ہوتی ہیں، ریڈیشن ہوتی ہے، نظر کی فریکوینسیز ہوتی ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عام علماء کے لیے دین جو ہے نا وہ استدلالی ہوتا ہے، اور فقراء کے لیے بدہی ہوتا ہے، یعنی ان کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی. مگر پھر بھی سمجھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ مبارک تھی اس کی کیا تاثیر تھی، کیسی تاثیر تھی؟ ایمان کی حالت میں کہ جس نے ایک لمحہ آپ کو دیکھ لیا وہ اب قیامت تک کے لیے صحابی ہے. میں بار بار وہ واقعہ عرض کرتا ہوں، صحابی کا جو تشریف لائے، ایمان لائے، غزوہ ہو رہا تھا اور شہید ہو گئے. وہ ایک لمحے کی صحبت، وہ ایک نگاہ کیا پڑی، اب قیامت تک ان کا درجہ کیا ہو گیا؟ صحابی کا. ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ. تو یہ ایک مدینہ کی ایک چیز، اور ایسی تو سینکڑوں ہوں گی وہاں، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور جس حرم میں ہم گھومتے ہیں وہ تو تھا ہی مدینہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاض الجنہ، چاہے ریاض الجنہ میں نہیں بھی جا رہے، میرا تو ماننا ہے کہ پورا حرم شریف ہی ریاض الجنہ ہے. جنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خوشنودی کی انتہا جنت ہے نا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اللہ کی خوشنودی نہیں ہے؟ اور کیا چاہیے؟
اللہ پاک کیا محتاج ہے کہ ہم ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں تو ہماری سنیں؟ ارے گمان تو کرو، اللہ تیرا محبوب مجھے اتنا پیارا ہے، میں اس کے ہونے پہ یہ گمان کرتا ہوں یا اللہ اس کا پوری اس کی مسجد میں جنت مانتا ہوں۔ میں یہ فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، مفتی صاحب کو فقہ کا لگا دیں سرٹیفکیٹ، یہ عشق کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ کہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے، اور محبوب کے طفیل تو مانگو جو مانگنا ہے۔ اللہ پاک کیوں بار بار درود شریف کا حکم دے رہے ہیں؟ یہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، ان کی جو شان ہے وہ اللہ کے آگے ہے، جو ہے وہ ہے، ہمارے درود شریف پڑھنے سے نہیں بڑھتی۔ وہ رحمت للعالمین ہے، ان پہ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ان کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو تو مقام محمود ملنا ہی ملنا ہے نا۔ تو یہاں بھی اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو بہرحال جب ہم اس نظریے سے مدینہ کی ایک ایک چیز پہ دیکھتے ہیں اور اس میں کھوتے ہیں، ٹک مارک نہیں کرنا، ہم نے اوت جانا ہے، 7 مساجد جانا ہے، قبا جانا ہے، 2 رکعت پڑھیں گے، عمرے کا ثواب ملے گا، وہ ملے گا۔ ارے بھائی، کبھی آپ نے سوچا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا جاتے ہوں گے تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ کبھی سوچنا ہے ہم نے؟ جب کعبے کو دیکھتے ہوں گے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اور جو دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے وہ کیا سنت نہیں ہے؟ وہ باطنی سنت ہو گئی نا۔ اور آج ہم کہاں پہنچے ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں تنقید مقصود نہیں ہے، اور ہم کہاں پہنچے ہیں کہ کعبے کے سامنے جا کے کیمرہ دیا، کوئی سیلفی کھینچ رہا ہے، کوئی کعبے کی طرف پیٹ کر کے بنا رہا ہے، اور اللہ معاف کرے روزہ اقدس پہ جا کے معجزہ شریف میں جاتے ہوئے تصویریں کھینچ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا دل وہاں حاضر نہیں ہے، وہاں ہماری ناقص عقل ہے جو یہ کہتی کہ جیسے تم ناران کاغان کے باغ میں کہیں جاتے ہو یا دریا پہ جاتے ہو اور اپنے بچوں کو فوٹو بھیجتے ہو، کہتے ہیں ابو کتنا اچھا لگ رہا ہے، تو اسی طرح آپ نے روزہ اقدس پہ بھی جا کے فوٹو کھینچی کہ ان کو پتہ ہوگا میرے بچے بھی روزہ اقدس دیکھ لیں گے۔ اور اس میں کیا کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ ناسمجھی میں بیچارے لوگ جو معجزہ شریف پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے جا کے پیٹ کرتے ہیں اور لیتے ہیں۔ اب میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، پلیز، تنقید میرا مقصود نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یعنی سیلف اویئرنیس، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ عالم محسوسات سے نہیں گیا، وہ دل کی آنکھ نہیں کھولی اس نے۔ اگر وہ جاتا اور دیکھتا کہ وہ کس بادشاہ کے آگے یا فرشتے بھی پوچھ کے آتے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے پر مارنے کی، اس در پہ اول تو میری حاضری ہو جانا، کہاں مجھ جیسا گندا انسان، اور ان کی اجازت مجھے مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں ان کے سامنے جا رہا ہوں، تو اس وقت تو انسان کو دل کس درجے حاضر ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور اللہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے، معجزہ شریف پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہوں گے، تو آپ خود بتائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خوش نہیں ہوتا ہوگا؟ اور جب اللہ پاک دیکھتا ہوگا کہ یہ تو میرے محبوب کی محبت میں اور کس انکساری سے میرے محبوب کے قدموں میں گرا ہوا ہے، اللہ کی رحمت آئے گی نہیں؟ کیسی آئے گی؟ اور دوسری طرف جب اللہ پاک یہ دیکھتے ہوں گے کہ اتنی بے ادبی میرے محبوب کے سامنے جا کے پیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز اگر تم نے کر دی، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال سارے غارت ہو جائیں۔ اس در کو پہچانا نہیں نا ہم نے، بس عقلی طور پہ ہے کہ ہم نے عمرے پہ جانا ہے تو 2 کام کرنے ہیں، ایک عمرہ کر لینا ہے اور پھر مدینہ جا کے سلام کر لینا، اینڈ آف سٹوری۔ جو بہت زیادہ کرنا چاہتا ہے 40 نمازیں، ٹھیک ہے، اس پہ بشارت ہے شفاعت کی، اچھی بات ہے، مگر وہاں بھی ہم ٹک مارک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ صرف ٹیکنیکلی کہ جی ہم نے 40 نمازیں پڑھ لی ہیں، چاہے وہ حضوری والی تھی، بے حضوری والی تھی، توجہ تھی، بے توجہ، کچھ نہیں، بس وہ کر کے ٹک مارک کر کے واپس آ جاؤ جی بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا۔ نہیں ہے ایسا، اس لیے بہت کچھ ہے۔ اچھا اب پھر عرض کے وہ بات لمبی ہو گئی، ٹائم نہیں ہے اب، مگر یہ کہ جب ہم واپس آ جاتے ہیں، اب اس کو برقرار کیسے رکھنا، مختصر آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا تبدع کرنی پڑے گی، وہ کیا ہے؟ صحبت صالح ترا صالح کنت۔ وہاں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کا دل گم رہتا تھا، یہاں بھی اس کے لیے اہتمام کیجئے۔ اس اہتمام کے لیے ایک تو اپنی کاوش ہے ایک چیز، اور دوسرا ہر اس منفی صحبت سے اپنے آپ کو یہاں بھی بچائیے۔ وہاں الحمدللہ مصروفیت ہوتی ہے، موبائل کا استعمال بھی کم ہو جاتا ہے، نہ ہم یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا۔ اب واپس آ کے بھی اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، ایسی مجالس سے اپنے آپ، تاکہ وہ چیز پھر کیا ہوگا، وہ چیز رہے گی نہیں، وہ بڑھے گی۔ وہاں سے جو آپ چیز لے کے آتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کو وہیں رکھیں گے، وہ پھر وہ آپ کی جو یوں سمجھانے کے لیے وہ جو انرجی ہے وہ اور بڑھ جائے گی، عشق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بڑھ جائے گا، اور آپ کی ترقی اور زیادہ ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ بری صحبت میں پڑ گئے تو جو وہاں کمایا تھا وہ یہاں چلا جائے گا۔ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احباب سال میں 2 بار عمرے پہ جا رہے ہیں، 3 بار عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں الحمدللہ، پر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہر سال حج پہ جا رہے ہیں، جی 10 سال سے جا رہا ہوں، 15 سال سے جا رہا ہوں، زندگی جیسے پہلے دن تھی، ڈے 1 تھی، واپس آئے بالکل وہی ساری چیزیں، وہی خلاف شریعت چہرہ ہے، وہی خلاف شریعت چہل پہل ہے، وہی خلاف شریعت باتیں ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی نا۔ ایک آدمی کی ایک دکان ہے، وہ 1000 روپے کماتا ہے، اب اس نے 4 دکانیں کر لی اور وہ 1000 روپے کما رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا۔ کوئی بھی بزنس مین آپ کو بتائے گا بھائی چیک کرو، کیوں؟ اب 4 کے تو 4000 روپے آنے چاہیے۔ آپ حج عمرے پہ چلے گئے یا کوئی بھی نیکی آپ نے کر لی، اس کا ایک اثر آنا چاہیے اور وہ بڑھنا چاہیے، اس کا نفع بڑھنا چاہیے نا آپ کا۔ چاہے جا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بار بار جا بھی رہے ہیں، خرچہ بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر تھوڑی سی توجہ صرف دلانا مقصود ہے کہ اس عالم محسوسات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل کو حاضر کرنا، دیکھیں نیت کا تعلق کہاں سے ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، یعنی سارے اعمال کا دار و مدار آپ سے فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ یہ نیت پہ ہے، نیت دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب آپ یہ نیت اللہ کے عشق کی لے کے جائیں گے نا، اور ہر وقت اللہ کی طرف اپنا چہرہ رکھیں گے، یا روز اقدس پہ اپنا قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے سامنے رکھیں گے، یہ ادھر سے آپ پھر دیکھیے آپ کو فرق کے ذرے نہیں پہاڑ محسوس ہوں گے۔ پھر آپ واپس بھی آ جائیں گے تو آپ کا جسم واپس آئے گا، آپ کا قلب واپس نہیں آئے گا۔ روحانیت میں ویسے بھی ٹائم اور سپیس کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ دیر ہو گئی، انشاءاللہ 2 منٹ مراقبہ کر لیں گے، انشاءاللہ پھر دعا کر لیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک، قلب مبارک سے سرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اپنی محبت، تعلق اور معرفت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما، جو کسی بھی روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما، جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے یا ان کہا کہ اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کے آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ ہمارے ایک قریبی ساتھی ہیں ارشد بھوانی صاحب، ان کے والد صاحب امین بھوانی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما، آنے والی منزل آسان فرما، بلا حساب و کتاب جنت فردوس کے اعلیٰ ترین مقامات عطا فرما۔ اللہ جتنے مرحومین ہیں ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔